السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج کا موضوع ہے عثمانیہ اسپتال، ماضی، حال اور مستقبل۔ عثمانیہ اسپتال کی اپنی تاریخ ہے۔ فن تعمیر کے اعتبار سے یہ ایک نمایاں اہمیت کا حامل ہے، وہیں طبی خدمات کے حوالے سے عثمانیہ اسپتال کی اپنی تاریخ ہے۔ آج ہم اس خاص پروگرام میں عثمانیہ اسپتال کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال عثمانیہ اسپتال کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس تاریخی ورثے کو برقرار رکھا جائے گا، اس کی تزئین کاری کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی سید سجاد الحسنین صاحب، جو عثمانیہ اسپتال کی تاریخ، خدمات اور کارناموں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تاریخی موسیٰ ندی کے کنارے ہم جو عالیشان عثمانیہ اسپتال کی عمارت کا نظارہ کرتے ہیں، دراصل اس کی ابتدا افضل گنج اسپتال کے طور پر 5ویں نظام افضل الدولہ کے دور میں ہوئی تھی۔ افضل گنج اسپتال کو سن 1866 میں سالار جنگ اول میر تراب علی خان نے 5ویں نظام افضل الدولہ کے نام سے تعمیر کروایا تھا۔ افضل گنج اسپتال کا وجود سن 1908 میں موسیٰ ندی میں آنے والی طغیانی سے مٹ گیا تھا۔ موسیٰ ندی کی طغیانی نے نہ صرف افضل گنج اسپتال کے وجود کو مٹا دیا تھا، بلکہ حیدرآباد میں درد و الم کی داستان رقم کی تھی۔ سن 1908 میں آنے والی طغیانی کے بعد میر عثمان علی خان نے حیدرآباد کی تعمیر نو کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس منصوبے میں عثمانیہ اسپتال کی تعمیر کرنا بھی شامل تھا۔ چنانچہ 7ویں نظام میر عثمان علی خان نے عثمانیہ اسپتال تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور سن 1919 میں عثمانیہ اسپتال کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس اسپتال کو میر عثمان علی خان کے نام سے ہی موسوم کیا گیا۔ عثمانیہ اسپتال کی تعمیر کے وقت میر عثمان علی خان نے مستقبل میں آنے والی نسلوں کے مفاد کو مد نظر رکھا اور انہوں نے اپنی دوراندیشی کے ذریعے ایک عالیشان عمارت تعمیر کروائی جسے عثمانیہ اسپتال کہا جاتا۔ اگرچہ یہ عمارت لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے خستہ حالت میں پہنچ گئی، لیکن یہ عمارت فن تعمیر کا شاہکار مانی جاتی اور موسیٰ ندی کے خوبصورت علاقے کے حسن کو چار چاند لگاتی۔ بات ہو رہی ہے عثمانیہ اسپتال کی۔ یقیناً عثمانیہ اسپتال کی اپنی تاریخ ہے۔ یہ حیدرآباد کے ایک قدیم ترین، سب سے بڑے اور عظیم الشان اسپتالوں میں سے ایک ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم عثمانیہ اسپتال کی تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے تو یہ اسپتال 1866 سے جو ہے اپنے ایک تاریخ رکھتا ہے۔ سن 1866 میں افضل گنج اسپتال کے عنوان سے اس وقت کے نظام پنجم نے جو ہے اس اسپتال کی بنیاد رکھی تھی، اور اس اسپتال کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو ہے حیدرآباد کے لوگوں کو ایک بہتر علاج مل سکے۔ سن 1908 میں حیدرآباد میں جو ہے ایک بہت بڑی طغیانی آئی تھی، دنیا جانتی ہے۔ موسیٰ ندی میں جو طغیانی آئی تھی، رود موسیٰ کی طغیانی کو آج تک حیدرآباد کے عوام بھلا نہیں پائے ہیں۔ آج بھی اس کی تاریخ اپنے جگہ عظیم و شان تاریخ ہے۔ موسیٰ ندی کی طغیانی کی تاریخ جو ہے ایک لوگوں میں جو ہے آج بھی ایک خوف پیدا کرتی ہے۔ حالیہ دنوں میں بارش ہوئی تھی شہر حیدرآباد میں، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ تو اس بارش میں پہلی بار پانی پلوں کے لگ کے گزر رہا تھا۔ یہاں کا جو سب سے بڑا بس اسٹیشن ہے MGBS، اس بس اسٹیشن کے اندر تک پانی داخل ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے یاد کیا تھا، لوگوں نے اس تاریخ کو یاد کیا تھا، 1908 کی اس طغیانی کو یاد کیا تھا۔ تو 1908 کی اس طغیانی کا یہاں پہ ذکر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طغیانی میں افضل گنج اسپتال بھی پوری طریقے سے جو ہے واش اوے ہو گیا تھا، مطلب بہہ گیا تھا۔ عمارت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، عمارت پوری ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ندی کے کنارے آباد تھا۔ یہ اسپتال جو ہے ندی کے کنارے قائم کیا گیا تھا، اسی لیے پانی کی جو شدت تھی، موسیٰ ندی کے پانی کی جو شدت تھی، اس شدت نے اس اسپتال کو پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کے بعد میر عثمان علی خان نظام ہفتم میر عثمان علی خان نے پھر سے اس اسپتال کی بنیاد رکھی۔
عثمانیہ اسپتال کا خوبصورت ڈیزائن اس زمانے کے مشہور برطانوی آرکیٹیکٹ ونسنٹ جیروم ایشک نے تیار کیا تھا اور نواب بہادر مرزا اکبر بیگ نے ان کی مدد کی تھی۔ عثمانیہ اسپتال کی عمارت میں چھوٹی اور بڑی 17 گنبدیں تعمیر کی گئی اور اس عمارت کو خوبصورت ڈیزائن سے سجایا گیا۔ عثمانیہ اسپتال کے فن تعمیر کو ہندوستانی، یورپی اور اسلامی فن تعمیر کا نمونہ کہا جاتا ہے۔ 106 سالہ تاریخی عثمانیہ اسپتال کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمارت بوسیدہ ہو چکی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس کی حالت خستہ ہو گئی، اور اب اس تاریخی اسپتال کو گوشہ محل منتقل کیا جا رہا ہے۔ عثمانیہ اسپتال کی گوشہ محل منتقلی کے بعد کیا اس تاریخی عمارت کو منہدم کیا جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ حیدرآبادی شہریوں نے حکومت سے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کرنے اور اس کی تزئین کاری کے ذریعے اسے ایک سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کی مانگ کی۔ اس اسپتال کے لیے خاص طور پہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ ایک ایسا اسپتال بنائیں جس سے جو ہے اسلامی عظمت جو ہے ظاہر، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جو ہے آرکیٹیکچر، جس کو طرز تعمیر کہا جاتا ہے، طرز تعمیر جو تیار کیا گیا تو 17 جو ہے گنبد، اس اسپتال کی چھتوں پہ 17 گنبد بنانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، اور ان 17 گنبدوں میں جو فیسنگ جو آج ہم دیکھتے ہیں موسیٰ ندی کے کنارے اس کونے سے کھڑے ہو کے نئے پل کے پاس سے، آج جب ہم اسپتال کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک خوبصورت سے 9 گنبد سامنے فیسنگ میں نظر آتے ہیں۔ تو 9 گنبد اسپتال کے مین جو ہے عمارت کے سامنے رکھے گئے تھے، اور پوری 17 گنبدوں پہ یہ اسپتال قائم کیا گیا تھا۔ تو آج یہ اسلامی فن تعمیر، ایرانی طرز تعمیر اور میر عثمان علی خان کی جو ہے عظیم الشان سوچ، ان کا جو ہے ایک شاندار عالیشان جو ان کا جو ہے ایک اسٹائل تھا، اس اسٹائل کو اجاگر کرتا نظر آتا ہے۔ ہم اب بات کرتے ہیں عثمانیہ اسپتال کی طبی خدمات کی۔ عثمانیہ اسپتال کے قیام کے بعد سے لاکھوں مریضوں نے اس ہسپتال سے استفادہ کیا۔ اس اسپتال کے ڈاکٹروں اور سرجنوں نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس اسپتال سے ڈاکٹروں کے علاوہ نرسنگ کالج سے ہزاروں نرسوں نے ٹریننگ حاصل کی۔ سقوط حیدرآباد کے بعد بھی عثمانیہ اسپتال اور یہاں کے ڈاکٹروں نے نمایاں خدمات انجام دی ہے اور کئی کارنامے انجام دیے۔ افضل گنج اسپتال کا ایک اہم کارنامہ کلوروفارم کا تجربہ بھی ہے۔ 6ویں نظام میر محبوب علی خان کی نگرانی میں ڈاکٹر ایڈورڈ نے کلوروفارم کا تجربہ کیا تھا۔ دنیا کی پہلی خاتون انیستھیٹسٹ روپا بائی فردنجی کا تعلق عثمانیہ اسپتال سے تھا۔ سب سے پہلے دنیا کی پہلی خاتون روپا بائی نے جو ہے پہلی انیستھیسیا کرنے والی خاتون کا ان کو اعزاز حاصل ہے۔ وہ جو ہے میر محبوب علی خان کے دور میں اس اسپتال میں، نظام سشم میر محبوب علی خان کے دور میں اس اسپتال میں انہوں نے انیستھیسیا کا شعبہ قائم کیا تھا۔ دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انیستھیسیا کتنی اہم چیز ہے۔ فن جراحی میں سب سے بیسک اور بنیادی چیز ہوتی تھی کہ انسان کے کسی عضو کو سن کرنا، اور یہ سن کرنے کے طریقہ کار کو انیستھیسیا کہا جاتا تھا۔ اور یہاں روپا بائی نے جو ہے انیستھیسیا کے جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد اس اسپتال میں، جو افضل گنج اسپتال کے نام سے جانا جاتا تھا، انیستھیسیا کا جو ہے عملی تجربہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے آپریشن کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لوگوں کے اگر جو ہے کوئی پیچیدہ آپریشن اگر کرنے ہوں تو انیستھیسیا کی یہاں شروعات کی گئی۔ اس کے علاوہ اس اسپتال کی اور ایک جو ہے اہم جو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کلوروفارم کا بھی ایجاد کیا گیا۔ کلوروفارم کسی شخص کو جو ہے بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گیس ہے ایک طرح کی، اور اس گیس کو جو ہے یہاں پہ فارم کیا گیا، یہاں پہ عملی شکل دی گئی، اور یقیناً جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ یہ افضل گنج اسپتال کا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے تاریخ جو ہے اپنے آپ میں سمٹتی چلے گی۔ اس وقت کے نوبل انعام یافتہ جو ہے رونالڈ روس نے جو ہے
मलेरिया के लिए यहाँ पे काम किया और मलेरिया के खिलाफ मज़ाहमत के लिए। देखिए, जब तुग़यानी आ गई थी तो उसके बाद मलेरिया के वबा ने जो है यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों की जानें ली थी। मलेरिया एक खौफनाक जो है मुतादी मर्ज बन के जो है यहाँ पे आया था। तो इसी मर्ज के खात्मे के लिए रोनाल्ड रॉस जो उस ज़माने में जो है नोबेल लॉरेट पे थे, उन्होंने मलेरिया पे जो है काम किया, तजर्बा किया और मलेरिया की मज़ाहमत के लिए बाज़ाब्ता इसी अस्पताल में एक दवा जो है कायम की गई। उस्मानिया अस्पताल और उसके अतराफ़ का इलाक़ा हेरिटेज इलाक़ा माना जाता है। उस्मानिया अस्पताल के अहाते में कभी पार्क हुआ करता था। आज भी अस्पताल के अहाते में मूसा नदी में आने वाली तुग़यानी की एक यादगार 150 साला क़दीम इमली का झाड़ है। इस झाड़ पर शायर अमजद हैदराबादी समेत 150 अफराद ने पनाह लेकर अपनी ज़िंदगियों को बचाया था। इस तारीख़ी यादगार को भी सयाहती मरकज़ में तब्दील करने की मांग की जा रही है। उस्मानिया अस्पताल के क़रीब में जामा मस्जिद अफजलगंज भी है। इस मस्जिद को 5वें निज़ाम अफजलुद्दौला के दौर में तामीर किया गया था। जामा मस्जिद अफजलगंज भी एक तारीख़ी विरसा है जो उस्मानिया अस्पताल के पहलू में है। बताया जाता है कि जामा मस्जिद अफजलगंज को 5वें निज़ाम अफजलुद्दौला की बेगम हुसैन बी साहबा ने अपने महर के पैसों से तामीर करवाया था। उस्मानिया अस्पताल जो इलाक़े में है इसे अफजलगंज कहा जाता है। अफजलगंज को 5वें निज़ाम अफजलुद्दौला के नाम से क़ायम किया गया। अफजलगंज तकरीबन 300 साला क़दीम इलाक़ा है। अफजलगंज पुल पर कभी अफजल दरवाज़ा भी हुआ करता था, मगर इसे सख़ूत हैदराबाद के बाद मिस्मार कर दिया गया। बहरहाल मूसा नदी का किनारा और अफजलगंज का इलाक़ा काफ़ी क़दीम और तारीख़ी है। इस अज़ीम शहर हैदराबाद के तारीख़ी विरसों की हिफाजत ज़रूरी है। उस्मानिया अस्पताल भी एक तारीख़ी विरसा है। अस्पताल की मुंतक़ली के बाद इस तारीख़ी विरसे की तज़ीनकारी के साथ इसे सयाहती मरकज़ बनाने का पुरज़ोर मुतालबा किया गया। आज ये अस्पताल एक बार फिर जो है एक अजीब सी जो है सिचुएशन में आ गया है। हम देख रहे हैं कि जब से तेलंगाना का क़याम अमल में आया है उस वक्त से इस अस्पताल को तोड़ के यहाँ पे नई इमारत कायम करने के लिए मुसलसल कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस अस्पताल की उस अज़ीम शान इमारत को दोबारा से बहाल किया जाए। गो कि आज ये पुरानी हो चुकी है, गो कि आज ये बूदी हो चुकी है, गो कि आज इस इमारत में जा बजा जो है बिल्कुल तबाही नज़र आती है। दीवारें टूट गई हैं, गुंबद टूट रहे हैं, दरवाजे टूट गए हैं, लेकिन इसको फिर से बहाल करने की ज़रूरत है। अगर इस अस्पताल को बहाल नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी तारीख को मिटाने के जो है हम सज़ावार होंगे, ख़तावार होंगे, मुजरिम होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि उस्मानिया अस्पताल की अज़ीम शान इमारत को फिर से जो है बहाल किया जाए। देखिए, आवाज़ें भी उठ रही हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें भी उठ रही हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मुतालबे किए जा रहे हैं। जब ये बात आई थी कि इस अस्पताल को, उस्मानिया अस्पताल को एक असरी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, तो तब भी लोगों ने कहा था कि ये इमारत तारीख़ी इमारत है, ये इमारत हैदराबाद की शान है, ये इमारत हैदराबाद की पहचान है और इस इमारत को नहीं गिराया जाना चाहिए। इस्लामी तर्ज़ तामीर का भी एक अज़ीम शान नमूना है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस अस्पताल को बचाने में, इस इमारत को बचाने में अपना किरदार अदा करें। उस्मानिया अस्पताल तो यहाँ से मुंतक़ल हो जाएगा, लेकिन इस तारीख़ी विरसे की हामिल इमारत की हिफाजत पर ज़ोर दिया जा रहा है, इसकी तज़ीनकारी पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस मकाम को एक सयाहती मरकज़ में तब्दील करने का मुतालबा किया गया। सियासत टीवी के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।